نبی کے ساتھ سلایا ہے، جیسے آج قرآن دو گتوں کے درمیان محفوظ ہے، ایسے ہی صاحب قرآن دو سچوں کے درمیان محفوظ ہے۔ جس نے قرآن کو دیکھنا ہو وہ دو گتوں کے درمیان محفوظ نظر آئے گا، جس نے صاحب قرآن کو دیکھنا ہو وہ آج بھی دو سچوں کے درمیان محفوظ نظر آئے گا۔ چنانچہ عمر کی یہ سعادت جس کو آج دنیا بھی مانتی ہے کہ جسے نبی نے مانگا، جس نے 22 لاکھ مربع میل پر نہ صرف اسلام کے جھنڈے گاڑے بلکہ ایسا مثالی نظام دے کر گیا کہ جس کی نظیر آج پیش کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن بھی ہے۔ حضرت عمر مسلمانوں کے ایمان کا حصہ ہے، عمر حق ہے، عمر سچ ہے، عمر حق ہے، عمر سچ ہے، اور جیڑا نام نے مٹے دی سچ ہے، نام نے مٹے دی سچ ہے۔ عمر عمر ہے، کل بھی عمر عمر تھا، آج بھی عمر عمر ہے۔ محرم الحرام کی آمد ہے، آج یکم محرم الحرام شروع ہو چکا ہے۔ چنانچہ انتظامیہ کی توجہ صرف دلانا چاہتا ہوں جن باتوں کی طرف۔ کچھ ایسے ذاکر اور علامے جو پاکستان سے باہر محرم الحرام میں بلائے جاتے ہیں، پاکستان میں پاکستان سے باہر اشار کرتے ہیں، اور وہ کس کی ایما پر آتے ہیں؟ آیا وہ را کی ایما پر ہے، IMH6 کی ایما پر ہے، یا کسی اور ایما پر یہاں آ کر اس طرح کا ماحول کر کے ملک میں فرقہ واریت پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے عناصر پر بڑی توجہ دی جائے۔ ابھی کچھ دن پہلے ہمارے گورنر صاحب کامران، پتہ نہیں میسوری ہے یا ٹیسوری ہے، وہ جو بھی ہے، اس نے بھی گھنٹہ بھی لگایا تھا اور کہہ رہا تھا کہ جب کوئی مسئلہ ہو تو میرا گھنٹہ آ کے بجا دینا۔ تو کئی اس کے گھنٹے بجانے کے لیے آئے، لیکن شاید وہ تھک گیا، اب اس کا گھنٹہ بھی نہیں ہے، لہذا اس نے ابھی کچھ دن پہلے ایک صاحب کے پھولوں کا گلدستہ پیش کیا۔ میں گورنر صاحب کو کہتا ہوں ٹھیک ہے، آج کل JDC کا ظفر عباس تمہیں بہت زیادہ دے رہا ہے، اسی کے دینے پر تم نے پورے رمضان افطار پارٹیاں کی ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یہ اس کی ایما پر ہو رہا ہے۔ تم نے جس کا استقبال کیا تھا اس کی کئی ویڈیوز موجود ہیں جس نے پاکستان میں آ کر صحابہ کرام پر، مقدس شخصیات پر تبرہ کیا ہے۔ چنانچہ تمہیں شاید اگر پتہ نہ ہو تو ہم تمہاری طرف توجہ دلاتے ہیں، ایسے فرقہ وارانہ قسم کے لوگوں سے کسی قسم کا میل ملاپ سرکاری سطح پر یہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اور سن لو، محرم الحرام میں اگر کوئی اپنے کو مارتا ہے تو 1000 مرتبہ مارے، کوئی اپنے پہ چھری چلاتا ہے تو بھلے تلوار چلا دے، کوئی اپنے اوپر ہاتھ چلاتا ہے تو بھلے مکہ چلا لے، ہمیں کوئی پرواہ بھی نہیں ہے۔ اللہ اس میں مزید اسے اضافے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تم بھلے تناظر مارو، پیچھے بھی آگے بھی، اوپر بھی نیچے بھی، ہر جگہ سے تم اپنی پٹائی کرو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ کوئی اپنی مجلس کرتا ہے، کوئی اعتراض نہیں، لیکن سنو، انتظامیہ بھی سنے، توہین صحابہ برداشت نہیں ہوگی، صحابہ کی توہین برداشت نہیں ہوگی، اس مجلس کی آڑ میں میرے نبی کے یاروں کی توہین برداشت نہیں ہوگی۔ جو نبی پر سب کچھ قربان کر گئے، ہم ان پر اپنا سب کچھ قربان کر دیں گے، لیکن ان مقدس شخصیات کی توہین کسی صورت بھی برداشت نہیں ہوگی۔ اور دل جلا تو بڑا فلک سے کام نہیں، جلا کے راہ نہ کر دے صحابہ کے غلام نہیں۔ اس لیے یاد رکھو، جو اپنی عبادت کرتا ہے 1000 بار کرے، ہمارا موقف سمجھنے کی کوشش کرو، ہمارا مدعا سمجھنے کی کوشش کرو۔ عقل میں آنے والی بات بھی ہے، قانون اور شرم بھی اس بات کا تقاضا ہے کہ صحابہ کرام کی توہین برداشت صحابہ کی توہین برداشت خدا نخواستہ محرم الحرام میں کسی
की तौहीन की और हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की तौहीन की। और ये कभी इदारों को धमकियां देता है, कभी कहता है हम सियासी पार्टी नहीं है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। इदारे इसको लगाम दें। ये काली किरण इस मुल्क के अंदर इंतशार फैला रही है, जो बैतुल्लाह में जाकर जिसे हया न हो और जिस बैतुल्लाह की तामीर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसके आबाद करने में हजरत सहाबाए किराम को साथ मिलाया था और इस इस्लाम की पहली ईद अबू बकर के नाम से रखी गई, अगर इस मुल्क में उनकी तौहीन हो तो ये किसी सूरत बर्दाश्त नहीं होगी। इसलिए मेरा इंतजामिया से मुतालबा है कि इन गुस्ताखियों का सिलसिला इसे रुकवाया जाए और इस तरह की कोई गुस्ताखी बर्दाश्त इंशाअल्लाह नहीं होगी। हम जान दे देंगे, लेकिन सहाबाए किराम की इज्जत और नामूस का फेरवेरा लहरा के छोड़ेंगे और दुनिया को ये बताएंगे कि ये सच है कि खतरा अलियार बहुत है, पर क्या करें, सहाबा से प्यार बहुत है।